اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جو کچھ بھی ہم خدا سے حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی ایمان کے وسیلہ، فضل سے۔ ہمارا خدا پر ایمان، ہم اس کے وعدوں پر ایمان کے ذریعے برکات کو خرید نہیں سکتے، یہ تو انہیں حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ ہم صرف اور صرف خدا کے فضل ہی سے انہیں حاصل کرتے ہیں، وہی ہماری زندگی میں اس کی بھلائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا نیک نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اس چیز کا حقدار ہو جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ اس سے ہمیں خود کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہمیں اس پر خوش ہونا ہے کہ خدا کس قدر بھلا ہے۔ لہٰذا ایمان کے وسیلہ سے، فضل سے، آپ کہیں گے کاش میرے پاس کچھ ایمان ہوتا، مگر سچائی یہ کہ خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ رومیو 12واں باب، ہر آدمی، ہر عورت، ہر لڑکا، ہر لڑکی کو ایمان دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے کہ آپ مقرر کردہ وقت میں جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ کہیں میں ایمان رکھتی ہوں۔ لہٰذا آپ کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے کیونکہ شاید آپ نے اسے اتنا استعمال نہیں کیا ہے، یا شاید آپ اپنی زندگی کے صرف ایک حصے میں ایمان کا استعمال کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ خدا پر ایمان صرف اسی میدان میں کام کر رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں اور میں کسی دن آسمان پر جانے کی امید رکھوں۔ میں نہیں جانتی کہ میں زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی ایمان کو استعمال کر سکتی ہوں۔ تمہیں ملتا نہیں کیونکہ مانگتے نہیں۔ اگر آپ ایمان سے مانگیں تو آپ حاصل کریں گے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خدا سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ خدا سے بہت زیادہ نہیں مانگ سکتے۔ آپ کہیں گے اگر میں نے کچھ غلط مانگ لیا تو بس وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا آپ جانتے کہ ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں وہ مانگوں جو خدا سے نہیں مانگنا تو پھر کیا ہوگا؟ تو خدا آپ کو وہ نہیں دے گا۔ آپ جانتے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن زندگی کے بہت سے اور پہلو ہیں جو ہماری اپنی زندگی کے لیے مخصوص و منفرد ہیں۔ بائبل آپ کو نہیں بتاتی کہ کس سے شادی کریں، کب آپ نئی کار خریدیں، لیکن یہ آپ کو حکمت دیتی ہے۔ اور اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں تو ہم حکمت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم ایک بالکل حیرت انگیز زندگی جینے لگتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اپنے ماضی پر غالب آنے کے لیے اپنے ایمان کو کیسے استعمال کروں۔ میں سوچتی تھی کہ میں تو یہاں اٹک کر رہ گئی ہوں۔ خیر، میں زیادتی کا شکار تھی، لیکن اب میں خود کو زیادتی کا شکار نہیں کہتی، کبھی نہیں۔ آپ مجھے یہ کہنے پر کبھی مجبور نہیں کر سکتے کہ میں زیادتی کا شکار ہوئی، کیونکہ میں زیادتی کا شکار نہیں ہوئی بلکہ مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ میں حالت فتح میں زندگی گزارتی ہوں۔ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ ہر طرح کی مظلوم ذہنیت سے چھٹکارا پائیں جو شاید آپ کے اندر ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں مظلوم بھی اور مسیح میں نیا مخلوق نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ کے پاس ایمان ہے۔ ہم نے خدمت میں جو بھی کیا سب ایمان ہی کے وسیلہ سے ہوا۔ آپ کو کچھ اندازہ نہیں کہ فطری طور پر میں یہ سب کرنے کی کتنی لائق تھی۔ یہ سب بہت مضحکہ خیز، عجیب اور تقریباً پاگل پن ہی تھا، اور اسی لیے میں جانتی ہوں کہ یہ خدا ہے۔ اسی لیے پہلا کرنتھیوں 1 باب کہتا ہے کہ خدا نے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے کمزوروں کو چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے اور کہے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ایسا کر سکیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اس کے وسیلے ہوتا ہوا دیکھیں۔ آمین۔ اس لیے پھر سارا جلال صرف اور صرف خدا ہی کو جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کتنے لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے اور سوچتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تبدیل ہو سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ آپ کبھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں اس ویکینڈ پر ایمان پر پیغام دینے کا میرا کوئی بھی منصوبہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے ایک دن کرسی پر بیٹھے ہوئے میں نے اسے ترتیب دیا تھا، کیونکہ میں فلیمون کی کتاب کا ایک باب پڑھ رہی تھی جو کہ فلیمون کی پوری کتاب ہے۔ میں 22ویں آیت تک پہنچی اور جیسے کوئی چیز میرے اندر اتر گئی
میں نے سوچا میں ایک چھوٹا سا پیغام ترتیب دوں گی کہ ایمان کس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ ایسا ہے جسے ہم حقیقی طور پر ایمان کے قوانین کہہ سکتے ہیں۔ قانون ایک ایسی چیز ہے جو کام کرتی ہے بالکل کشش ثقل کی طرح، جسے ہم کشش ثقل کا قانون کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی کبھار کام نہیں کرتا بلکہ ہر بار جب بھی میں کوئی چیز اوپر پھینکتی ہوں تو وہ ہمیشہ نیچے آتی ہے۔ اسی طرح ایمان کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ کچھ طریقے ہیں جن کے مطابق پوری طرح ایمان کام کرتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جن کے مطابق ایمان کام نہیں کرتا۔ اور چونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی ایمان رکھتی ہوں، اور چونکہ آپ کو خدا کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ اپنے ایمان کو استعمال نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ آج ہم تھوڑا سا وقت نکال کر دیکھیں کہ ہم وہ سب کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کیا ہم اپنے ایمان کا استعمال اس طرح سے کر رہے ہیں جو اسے زیادہ عملی اور پھلدار بناتا ہے۔ کیا کسی کو یہ بات اچھی لگی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آئیے پڑھتے ہیں فلمون پہلا باب 22ویں آیت۔ پولس فلمون کو ایک غلام کے بارے میں لکھ رہا ہے جس کا نام انیسمس ہے، اور وہ در حقیقت فلمون کے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور اب وہ پولس کا روحانی بیٹا بن گیا ہے۔ اب پولس اسے واپس فلمون کے پاس بھیج رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ فلمون اسے فیاضی سے قبول کرے اور اسے اس بات کی سزا نہ دے کہ وہ اس کے پاس سے بھاگ کر گیا تھا۔ لہٰذا اس کتاب کا باقی حصہ اسی بارے میں ہے، لیکن پولس کہتا ہے کہ اور ویسے یہ بہت اہم بات ہے۔ پولس نے جب یہ خط لکھا تو وہ جیل میں تھا اور اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب یہاں سے باہر آئے گا۔ وہ فلمون کو لکھتا ہے اور 22ویں آیت میں کہتا ہے، اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلہ سے تمہیں بخشا جاؤں گا، یعنی تمہارے پاس آ سکوں گا۔ لہٰذا عزیزو، ہم یہاں ایک اہم بات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں یہاں سے نکل سکوں گا اور اس لائق ہوں گا کہ تمہارے پاس آؤں۔ لہٰذا اسے دعا کی طاقت پر ایمان ہے، اور وہ یقین کرتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے یا اگر جب دوسرے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ جیل سے اس کے لیے رہائی کے دروازے کھول دیں گی۔ اگر آپ ایمان میں دعا نہیں کریں گے تو دعا نہ کریں۔ جب آپ دعا کریں تو بچوں کی طرح کا سادہ ایمان رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ خدا آپ کی سنتا ہے، اور دوسری بات کہ خدا یا تو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے گا، اور اگر آپ غلط چیز مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز دے دے گا۔ آمین۔ پھر وہ کہتا ہے، میرے لیے کمرہ تیار کر دو، اس توقع میں کہ میں آؤں گا۔ اب میں آپ سے توقع کرنے کی قوت کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ ایمان کے ساتھ ایک سرگرم جارحانہ توقع بھی موجود ہونی چاہیے۔ پولس کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور میں آ کر تم لوگوں سے ملاقات کروں گا، لہٰذا آپ لوگ بھی آگے بڑھ کر میرے لیے کمرہ تیار کریں۔ کیا کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ شاید آپ کو بھی آگے بڑھ کر میرے لیے کمرہ تیار کرنا ہے، کیونکہ وہ اس قدر پر اعتماد تھا کہ وہ ان سے ضرور ملے گا۔ ہم ان خواتین کو جو حاملہ ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ امید سے ہیں، اور کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تو خیر جب آپ کسی خواہش سے حاملہ ہوتی ہیں، جب آپ زندگی کے لیے کسی مقصد سے حاملہ ہوتی ہیں، تو جب آپ کسی خواب سے حاملہ ہوتے ہیں کہ آپ بندھنوں سے چھٹکارا پائیں گے، یا آپ اس خواب سے حاملہ ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی عظیم کام کریں گے، یا کسی بھی چیز سے، شاید گھر کو ترتیب دینے سے یا اپنی ازدواجی زندگی کی شفا کے لیے، تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے آپ ہر وقت معمور رہیں گے، لیکن آپ کو اس کی توقع بھی کرنی ہے۔ آمین۔ توقع کرنا۔ بہت سے لوگ توقع نہیں کرتے، لہٰذا انہیں ملتا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے، ٹھیک ہے ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں کبھی اس طرح کی زندگی نہیں گزاروں گی، میں اس رویے کے ساتھ نہیں جی سکتی، میں انتظار کر کے نہیں دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اس طرح کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا کیا کرنے والا ہے، آپ کو زیادہ کی امید نہیں کر سکتے۔ یسایہ 30:18 میں ایک عظیم حوالہ ہے جسے میں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ بائبل یسایہ 30:18 میں کہتی ہے کہ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب آپ پر مہربانی دکھائے۔ کیا آپ نے دیکھا؟ خدا
مشتاق ہو کر انتظار کرتا ہے، اور لفظ انتظار کا مطلب ہے توقع کرنا، طالب ہونا، تلاش کرنا کہ آپ پر مہربان ہو اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا اور اپنی محبت بھری مہربانی دکھائے گا۔ خداوند عادل خدا ہے، مبارک ہے وہ جو سب اس کا انتظار کرتے ہیں، جو توقع کے ساتھ، آرزو کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں اور اس کی فتح کے ظاہر ہونے کے طالب ہیں اور بار 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 اس کی توقع کرتے ہیں، بار 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 بار۔ اور اس کی سادگی یہ ہے کہ کہیں آپ اسے نظر انداز نہ کر جائیں کہ خدا آسمان پر اپنے تخت پر تخت نشین ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے، توقع کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے کسی ایسے شخص کی جس پر وہ اپنی مہربانی دکھا سکے، لیکن وہ صرف اسی پر مہربانی دکھا سکتا ہے جو اس کی توقع کرتا ہے، اس کا مشتاق ہے کہ وہ اس پر مہربانی دکھائے۔ اگر اب آپ اس بات کو سمجھ کر پلے باندھ لیں تو وہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لانے کے لیے کافی ہے۔ سچ کہوں، ماضی میں جو کچھ ہوا آپ اس سے زیادہ کس بات کی توقع کر رہے ہیں؟ مزید مشکلات، مزید مایوسیاں، نوکری سے نکال دیے جانے کی توقع کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اگر آپ اپنی نوکری کھو دیں تو کیا ہوگا؟ خدا سے توقع کرے کہ آپ کو جو ملازمت کھوئی ہے اس سے بہتر ملازمت دے۔ اس وقت تک انتظار نہ کریں جب تک کمر تک مشکلات میں دھنس جائیں، ابھی توقع شروع کریں، اور مزید یہ کہ آپ کو اپنی توقعات کو آواز دینی ہوگی۔ جب آپ توقع سے معمور ہوتے ہیں تو آپ جس بات کی توقع کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے اس کی بات نہ کریں۔ کوئی مہربانی سے اس حوالے کو نکالے اور سمجھے۔ زبور 27:14، زبور 27:14، خداوند کی آس رکھ، اس کا انتظار کر، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ اور اسی سے توقع کر۔ سب کہیں میں اسی وقت امید رکھ رہی ہوں۔ ابھی ہم نے عیسائی 40:31 کے متعلق کافی بات کی، اور جس لمحے میں نے اسے بتانا شروع کیا اسی لمحے آپ اسے پہچان لیں گے، اور جب بھی اسے بتایا جائے گا لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ یہ ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے ہے، لیکن اگر آپ اسے بغور پڑھیں اور لفظ انتظار کا مطالعہ کریں، اس کی اصلی زبان یا ایمپلیفائڈ بائبل میں اسے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے جو دیکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، خداوند سے امید لگاتے ہیں اور اس کے طالب ہوتے ہیں۔ جب آپ خدا کا انتظار کرتے تو شاید جسمانی طور پر آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ شاید آپ زندگی میں کسی صورتحال میں پھنسے ہوتے ہیں جس کا آپ شاید کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات ہم کہہ سکتے کہ ہمیں صرف خدا کا انتظار کرنا ہے، لیکن یہ انتظار، اگرچہ آپ اس میں کچھ کرنے میں سرگرم نہیں ہوتے کہ اپنی صورتحال کو حل کریں، لیکن روحانی طور پر آپ بہت سرگرم ہوتے ہیں۔ آپ روحانی طور پر کبھی بھی سست نہیں ہو سکتے، روحانی طور پر بہت سرگرم ہوں اور خدا سے توقع کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ شاید آج ہی وہ دن ہو آپ اپنے تصورات کو عمل میں لائیں، اور میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایسے ہی اونچے خیال باندھیں اور عجیب و غریب ذہن کو کنٹرول کرنے والی کہانیوں میں نہ پڑیں، لیکن ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ ہمیں اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ کیا ہمیں اسے صرف بے وقوفانہ باتیں یاد کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے جو ہماری زندگی میں ماضی میں ہوتا رہا ہے، یا وہ تمام بری باتیں جو ہمارے ساتھ ہوئیں؟ میں کیوں کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی کہ خدایا، میں ایک بڑا خواب دیکھنے جا رہی ہوں، میں تصور کرنے جا رہی ہوں کہ جب میری زندگی میں تبدیلی آئے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ آنے والی ہے۔ آمین۔ ایمان توقعات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف یہی خدا کو پسند آتا ہے۔ عبرانیوں 11:6، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ اور مجھے یہ دوسرا حصہ بہت پسند ہے، اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، یعنی ان کو جو محنت سے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اب خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایمان رکھیں کہ وہ موجود ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ جارحانہ انداز میں ایمان رکھیں کہ جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور خدا کی تلاش کرتے ہیں، اور آپ باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں، اور آپ خدا میں قائم رہتے ہیں، اور اگر آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اجر کی توقع کرتے ہیں، اجر کا دن ضرور آئے گا۔ آمین۔
جیسے آپ ہفتے کے بعد تنخواہ کا انتظار کرتے ہیں، یا ہفتے میں 2 مرتبہ، یا مہینے میں 2 یا 1 مرتبہ، یا جس طرح بھی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں خدا سے بھی اجر کی توقع کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کلام کا مطالعہ کریں تو خدا بار بار بائبل میں خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم درست کام کرتے ہیں اور ٹھیک فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں اس زندگی میں ہی اجر ملے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ اپنی زندگی میں بونے کے مرحلے میں ہو۔ خیر، بونے کا وقت اور ہل چلانے کا وقت کوئی زیادہ خوشگوار وقت نہیں ہوتا، لیکن کسان کبھی بھی فصل کو ذہن میں رکھے بغیر بیج نہیں بوتا، وہ بوتا ہے کیونکہ وہ ایک فصل کی توقع کرتا ہے۔ وہ باہر جا کر یوں ہی ہل نہیں چلاتا اور زمین سے پتھر نہیں نکالتا اور پھر بیج نہیں بوتا اور پھر اس کھیت کو پانی نہیں دیتا یہ سوچ کر کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک فصل کی توقع کرتا ہے، ہمیں بھی توقع سے بیج بونا ہے۔ اسی لیے اگرچہ ہم اس لیے نہیں دیتے اور ہمیں خدا کی بادشاہی میں مالی طور پر اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کچھ ملے گا، اور میرے خیال میں کہ دینے کے لیے یہ کوئی اچھا مقصد بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس لیے دینا چاہیے کہ کسی کو برکت ملے گی اور خدا کو جلال ملے گا، لیکن ہمیں توقع کے ساتھ بھی بونا ہے اور ایمان لانے کو کام میں لانا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے جو کرنے کو کہا میں اسے کرنے میں فرما بردار رہی، لہٰذا میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں کہ وہ میری تمام ضروریات کو مسیح میں اپنے جلال کی دولت کے موافق پورا کرے گا۔ کیا خوبصورت اور سادہ بات ہے۔ آپ اپنے مستقبل کے لیے بوتے ہیں، اور ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارے کام خدا کو پسند نہیں آتے، صرف وہی کام جو ایمان میں کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کیونکہ ہم اپنے پورے دل سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، تو ہم یہی ایمان میں کرتے ہیں تاکہ اسے جلال دیں، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ رومیو 14:23 کہتی ہے جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں، واو، یہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ تو ہر طرف ہے، آپ جو کچھ بھی ایمان سے نہیں کر رہے وہ گناہ ہے۔ فکر گناہ ہے، خوف گناہ ہے۔ آپ میں سے کتنے جو ایمان کے ساتھ شکایت کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شکایت ایسے ہی نہیں، گناہ ہے، اور اس لیے ہمیں باقاعدگی سے کہنے کی ضرورت ہے کہ یسوع تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور میں ہر روز یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتی ہوں۔ آمین، ہاللویہ۔ اگر آپ کو اس بارے میں اعتقاد نہیں تو شادی نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں میں نے جب پہلی شادی کی تھی تو میری عمر 18 سال تھی، اور میں اپنے اندر گہرے طور پر اس بات کو جانتی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے سوچا کوئی بھی کبھی بھی مجھے نہیں چاہے گا، لہٰذا جو پہلا موقع میرے سامنے آیا میں نے اسے جانے نہ دیا۔ اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت مایوس ہیں، خوفزدہ ہیں کہ انہیں کوئی اور نہیں ملے گا، یا وہ اپنی تنہائی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ بہت برسوں تک اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو۔ اگر کچھ آپ ایسا کرتے جو ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو نہ کریں۔ اگر آپ کے دوست آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو آپ جانتے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی خاص فلم نہیں دیکھنی چاہیے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ساری دنیا اسے دیکھنے جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ ایمان سے نہیں کرتے تو کم آن، آپ تو اس پر کافی خاموش ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن مجھے اس طرح کی باتیں پسند ہیں۔ میں خدا کے کلام میں سے دیے گئے چیلنج پسند کرتی ہوں، اور جب خدا میری اصلاح کرتا اور سرزنش کرتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کوئی غلط کام کروں، لیکن میں خوش ہوں کہ میری اصلاح ہو سکتی ہے۔ مجھے مجرم نہیں ٹھہرایا جاتا، میں اس سے بہت پرجوش ہو جاتی ہوں۔ میرا مطلب ہے میں ہر دفعہ خدا کا شکر کرتی ہوں کہ وہ مجھے قائل کرتا ہے۔ بعض دفعہ میں اپنی چاہت سے زیادہ اس کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے ایک دن میں سارا دن ایسے تھی، خدایا تیرا شکر ہو تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا۔ اے خدا، میں اس لیے تیری شکر گزار ہوں کہ اسے ظاہر کرنے کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور دن کے آخر میں خوش تھی کہ بستر پر جانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ وہ مجھے کچھ اور دکھا دیتا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہر دن ایسا نہیں ہوتا، لیکن سیکھیں کہ آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ کی اور خداوندوں کے خدا کی رفاقت میسر ہوئی، اور وہ آپ سے کس قدر محبت کرتے کہ وہ آپ کو کبھی بھی کسی ایسے مسئلے میں نہیں چھوڑے گا جس میں آپ ہیں۔
مجھے یہ پسند ہے، پسند ہے، پسند ہے. لہٰذا اگر میں آپ کے معاملات میں مداخلت کر کے کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی ایمان کے ساتھ نہیں کرتے گناہ ہے، تو پھر اس کے لیے خوش ہوں. کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، اس کی آپ کو شاید ضرورت ہے. نمبر 3، کسی بھی شے سے بڑھ کر آپ کے ایمان کی بنیاد خدا کے کلام پر ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا ایمان خدا پر ہے. بائبل کہتی ہے کہ خدا پر ایمان رکھو. میں نے پہلے بتایا کہ ہم سب کے پاس ایمان ہے اور ہم سب کو اندازے کے موافق ایمان دیا گیا ہے. میں بتاؤں کہ اس ایمان کے ساتھ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا مکمل انحصار خدا پر ہے. آپ خود پر ایمان رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس کا چند سال تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیں. آپ اپنا ایمان دوسرے لوگوں میں رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگوں پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لوگ آپ کو مایوس کریں گے اور شرمندہ کریں گے. ہمارے اندر ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ ایک دوسرے کو مایوس نہ کریں، کیونکہ ہم کامل نہیں ہیں. لہٰذا وہ بھروسہ جو خدا پر ہونا چاہیے دوسروں پر نہ رکھیں. آپ لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن بہت دور نہ نکل جائیں، کیونکہ جس لمحے آپ نے دوسروں کی طرف دیکھ کر سوچنا شروع کیا کہ یہ مجھے دکھ نہیں دیں گے، اسی وقت آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اپنا ایمان دنیاوی نظام پر نہ رکھیں. یقین کے ساتھ خدا پر انحصار رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں. ہمارا ملک بہت عظیم ملک ہے کیونکہ یہاں جو مرد اور خواتین آئے وہ خدا پر انحصار کرتے تھے، اور ہماری قوم میں ہمیں واپس خدا پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے بغیر سیاست ایک خطرناک بات ہے. ایمان کی سب سے پہلی بنیاد آپ کا ایمان خدا پر ہونا چاہیے. شاید آپ کے پاس ایک اچھی ملازمت ہو، وہ آپ کو ہر ہفتے ایک اچھی تنخواہ دیتے ہوں. میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس ملازمت پر بھروسہ نہ کرتی کہ میرا خیال رکھے گی میری باقی ساری زندگی. خدا پر بھروسہ کرتی ہے. شاید آپ کو اور زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو وہ ترقی نہیں مل رہی جس کی آپ کو توقع ہے. ان پر خفا نہ ہو، خدا پر بھروسہ کریں. بہت دفعہ ہم غلط جگہوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ہماری فکر کریں، جبکہ ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ خدا کی طرف جاتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو ترقی دے. لیکن اگر وہ کسی اور طرح سے بھی مہیا کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے اپنا ایمان اس پر رکھا ہے، تو آپ نے اپنے لیے مواقع کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا کہ خدا آپ کو برکت دے سکے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ میں سے کچھ صرف ایک ہی وسیلے پر نظر لگائے ہوئے ہیں. آپ کو اپنی ملازمت کے بجائے خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. خدایا مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اور مجھے کیا نہیں دیتا، اگر تو مجھے کچھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا. کیا آپ نے سنا؟ میں دوبارہ کہتی ہوں، آپ کو خدا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی دوسرا مجھے کیا نہیں دیتا ہے. اگر تو نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کچھ دے تو پھر جہنم کا کوئی ابلیس اور دنیا کو کوئی بھی شخص مجھ سے وہ چھین نہیں سکتا. آمین. لہٰذا سب سے پہلے ایمان کی بنیاد خدا پر ہونا چاہیے. خدا پر ایمان رکھو، خدا پر، اور پھر خدا کے کلام کو اتنا جانیں کہ خدا کے سب وعدوں کو جانیں، تاکہ خدا کے ان وعدوں پر ایمان رکھ سکیں. اب میرا نہیں خیال کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں آپ کسی ایسی چیز کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں اگر کلام اور کوئی آیت اس کی حمایت میں آپ کو نہ ملے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ دانشمندی کی بات ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو اپنی دعاؤں کو خدا کے کلام سے بھر دیں. دعا میں کلام کا استعمال کریں، خدا کو کلام کا حوالہ دیں، خدا کو یاد دلائیں. باقی انبیاء بھی خدا کو یاد دلاتے تھے کہ اس نے کیا کہا ہے. آپ کو بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو میری تمام ضروریات کو پورا کرے گا. میں امید رکھتی ہوں کہ تو ایسا کرے گا. تیرا شکر ہو اس کے لیے. خدایا تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کی اس راہ میں تربیت کروں جس پر انہیں جانا ہے تو وہ بوڑھے ہو کر بھی اسے نہیں مڑیں گے. لہٰذا اے خدا وہ اس وقت جس بھی حالت میں ہے میرا ایمان ہے واپس آئیں گے. بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ہم سب کو اندازے کے موافق ایمان دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ایمان کو جتنا کام میں لا سکتے ہیں اتنا ہی یہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا فضل ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. جب بھی ہم ایمان میں قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا فضل، اس کی قدرت اور اس کی قوت ہماری مدد کو آپ پہنچتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے اس حصے میں مؤثر ہو سکے. آپ جانتے کہ ہمیں جس قدر بھی سیکھ سکیں فضل کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فضل حیرت انگیز حد تک زبردست ہے. فضل خدا کی وہ قدرت ہے جو ہمیں بالکل مفت میسر ہے تاکہ ہمیں بنا کسی جدوجہد، کوشش اور تقدو کے وہ کچھ کرنے کے قابل بنائے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے. فضل سے ہمیں معافی اور نجات ملتی ہے.
فضل ہمیں شفقت اور رحم عطا کرتا ہے اور فضل حقیقتاً حیران کن ہے.